الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے روضہ رسول اور انا بشر مثلکم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ایک اہم واقعہ رونما ہوا جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے تو آپ سرکار کی زندگی میں بہت سے کثیر واقعات ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم بالخصوص غزوہ احد کے ایک حصے کا ذکر کریں گے کہ جب غزوہ احد مکمل ہوا تو بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غزوہ میں زخمی ہوئے، اور روایات کے مطابق، احادیث کے مطابق بہت سے صحابہ کرام کو غالباً 3.5-4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، اس زمانے کا سفر جب ٹرک، ویگن، کوئی لوڈر گاڑی آج جیسی سہولت موجود نہ تھی، جانور اور گھوڑا گاڑی وغیرہ یا اس طرح کی سہولت تو تھی، لیکن اس حالت میں کئی کلومیٹر کا سفر کر کے کئی صحابہ کرام کو غزوہ احد کے میدان میں سے جنت البقیع شریف میں لا کر کے دفن کیا گیا، اور آج بھی ان صحابہ کرام کی قبر کی ایک خاص نشانی جنت البقیع شریف قبرستان میں موجود ہے۔ تو یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا واقعہ ہے، جب صحابہ کرام ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی تعلیم و تربیت کے حصول کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اتنے کلومیٹر دور 3.5-4 کلومیٹر دور کے فاصلے سے غزوہ احد کے شہداء کو جنت البقیع شریف میں لا کر کے دفن کرنا، یہ صحابہ کرام کے لیے ایک ایسا سبق تھا کہ جس سے انہیں اور باقی مسلمانوں کو بقیع شریف قبرستان کی اہمیت کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ قبرستان کوئی معمولی قبرستان نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کو جب یہ تربیت خود حضور نے فرما دی کہ اتنے کلومیٹر دور سے بھی لا کر کے تو بقیع شریف میں دفن کیا جا سکتا ہے، تو اب اس سے اگلا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب چند سال بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس وفات شریف کا، وصال مبارک کا وقت آتا ہے اور آپ سرکار دنیا سے پردہ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی سے سیکھا ہوا سبق سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر براہ راست اس طرح اطلاق اور لاگو کر کے کیوں نہ دکھایا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کر لیا، موت کا ذائقہ چکھ لیا، وفات شریف ہو گئی، وصال مبارک ہو گیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک حجرے سے جنت البقیع شریف قبرستان کا فاصلہ تو چند قدموں کا فاصلہ ہے، لیکن صحابہ کرام نے حضور کے فوت ہو جانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ صدیقہ سے اٹھا کر کے چند قدم دور بقیع شریف قبرستان میں دفن نہیں کیا، حالانکہ ان میں سے بہت سے صحابہ کرام وہی تھے جو غزوہ احد میں بھی شامل ہو چکے تھے اور غزوہ احد کے شہداء کو اپنے ہاتھوں سے بقیع شریف میں دفنا چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جو سب سے پہلا اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ سرکار کا وصال ہوا اسی جگہ دفن کیا گیا۔ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دفن کرنا یہ کمال حکمتوں بھرا ایک ایسا باب ہے کہ جس میں کئی پہلو ہیں، کئی حکمتیں ہیں، کئی ہمارے لیے سبق ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کہ براہ راست رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں سیکھی تھیں
لیکن امت کے لیے انہوں نے سب سے پہلا یہ سبق سکھا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عام امتی جیسا انا بشرم مثلکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ عام ایک شخص، ایک امتی، اس کی کیفیت اور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ ماورا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے حضور کو یعنی روضہ انور جو آج موجودہ جگہ ہے، روضہ انور سے چند قدم کے فاصلے پر بقی شریف میں دفن نہیں کیا، بلکہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دفن کر کے یہ تا قیامت ثابت کر دیا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ امت کو فرما چکے ہیں کہ انا بشرم مثلکم، لیکن حضور کے تربیت یافتہ، حضور کے پڑھائے ہوئے صحابہ کرام کا عقیدہ، ایمان اور عمل یہ ہے کہ انہوں نے حضور کو اسی جگہ دفنایا جہاں آپ سرکار کا وصال مبارک ہوا، اور چند قدم کے فاصلے پر بھی بقی شریف قبرستان کو دفن کے لیے منتخب نہ کیا گیا۔ یعنی انا بشرم مثلکم کا اطلاق وہ جو نجدی 100 سال 150 سال سے کر رہے ہیں، اس کا سب سے پہلا رد خود صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور روضہ رسول اس صحابہ کے ایمان اور عقیدے اور عمل کا ایک ایسا ثبوت ہے جو اللہ کے فضل سے تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ السلام علیکم۔